الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال الله جل وعلا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. معزز اسلامی اور دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کی بھی وضاحت فرما دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہر انسان اسوہ اور نمونہ نہیں بناتا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ اور نمونہ بنانے کے لیے انسان کے اندر 3 اہم چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ اس کو بھی اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بیان کر دیا ہے، جو آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے، اسوہ موجود ہے۔ لیکن کس کے لیے نمونہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ تعالیٰ اس بات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ لمن کان یرجو اللہ، سب سے پہلی بات کہ اللہ رب العالمین سے توقع رکھتا ہو، اللہ رب العالمین سے ملنے کی خواہش رکھتا ہو، اللہ رب العالمین کی رضامندی چاہتا ہو، تو ایسا انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا اسوہ اور اپنا نمونہ سمجھتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا والیوم الآخر، اللہ سے امید رکھنے کے بعد آخرت کے دن پر اس کا مکمل ایمان ہو، اور آخرت کے دن پر اس کا مکمل ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ آخرت کے جو جملہ امور ہیں ان پر یقین رکھتا ہو کہ ہم کو اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے حساب دینا ہے، اور دنیا میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ رب العالمین ان تمام کاموں کا ہم سے حساب لے گا، اور اس کا ایک دن مقرر ہے جس کو ہم یوم آخرت کے نام سے جانتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے تیسری بات بیان فرمائی کہ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ اور نمونہ وہ سمجھتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرتا ہے، کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے، یعنی ہر آن اللہ رب العالمین کو یاد رکھتا ہے، کبھی بھی وہ اللہ رب العالمین کی کتاب کو، اللہ رب العالمین کے دستور کو، اللہ رب العالمین کی شریعت کو فراموش نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر
یہ ذکر فرما دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین آئیڈیل اور بہترین نمونہ ہے، اور نمونہ وہ سمجھتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ رب العالمین سے ملنے کی امید رکھتا ہے اور اللہ رب العالمین کو خوب کثرت سے یاد رکھتا ہے، ایسا ہی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ اور نمونہ سمجھتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، سخاوت کرنے والے تھے، اور کہتے ہیں کہ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ علیہ السلام، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس وقت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی جب جبریل علیہ السلام آپ سے رمضان المبارک میں ملاقات کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بڑھ جاتی تھی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ، جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان المبارک کی ہر رات میں ملاقات کرتے تھے۔ فَيُدَارِسَهُ الْقُرْآنَ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کا مذاکرہ کراتے تھے، قرآن کریم پڑھاتے تھے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فالرسول صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ، تو جب جبریل علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کا مذاکرہ کراتے تھے، قرآن کریم پڑھاتے تھے، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا عالم یہ ہوتا تھا کہ آپ تیز ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جایا کرتے، تیز ہوا سے بھی زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کرتے تھے۔ تو آپ دیکھیں اس حدیث سے کئی ایک باتیں معلوم ہوئی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رمضان المبارک کا ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ انسان اس مہینے میں سخاوت اختیار کرے، فیاضی اختیار کرے، اور سخاوت صرف اور صرف پیسوں سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ سخاوت علم سے ہوتی ہے، سخاوت وقت دینے سے ہوتی ہے، سخاوت لوگوں کے ساتھ بھلائی چاہنے سے ہوتی ہے، اور سخاوت لوگوں کے اوپر خرچ کرنے سے ہوتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں سخی ہو جایا کرتے تھے جب جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے۔ اس کے بعد حدیث کا اگلا نقطہ یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مذاکرہ کراتے تھے رمضان المبارک میں قرآن کریم کا۔ پتہ یہ چلا کہ نزول قرآن اور قرآن کریم پڑھنے کا مقصد اور قرآن کریم کا اہم پیغام یہ ہے کہ جو شخص قرآن کریم پڑھے، قرآن کریم کا مذاکرہ کرے، قرآن کریم کو سمجھے، قرآن کریم پر ایمان لائے، لہذا اس کو سخی ہونا چاہیے، کیونکہ جو بات جڑی ہوئی ہے حدیث کے اندر وہ یہ کہ رمضان قرآن کریم کی تلاوت، اس کا مذاکرہ اور اس کے ساتھ سخاوت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبریل علیہ السلام قرآن کا مذاکرہ کراتے تھے تو آپ سخی ہو جاتے تھے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اتنے سخی ہو جاتے تھے، اتنے سخی ہو جاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز و تند ہوا سے بھی زیادہ سخاوت کا مظاہرہ کرتے تھے۔ تو آپ دیکھیں حدیث کے اندر تشبیہ جو دی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کو، وہ تیز ہوا سے دی گئی ہے۔ تو تیز ہوا سے جو تشبیہ دی گئی ہے اس کے اندر دو مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ ہوا تیز چلتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت میں جلدی کرتے تھے، بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے تھے، رمضان المبارک میں علم کو عام کرنے میں جلدی کرتے تھے، قرآن کریم کی تعلیم میں جلدی کرتے تھے، صدقہ اور خیرات کرنے میں جلدی کرتے تھے، غریبوں پر خرچ کرنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلدی کرتے تھے، جس طرح سے ہوا جلدی جلدی چلتی ہے۔ اسی طرح الریح المرسلہ کہا گیا، عام ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے ہوا عام ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہوا صرف امیر کو لگے، غریب کو نہ لگے، کالے کو لگے، گورے کو نہ لگے، گورے کو لگے، کالے کو نہ لگے، ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہوا سب کو لگتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بھی سب کے لیے ہوتی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے لیے بھی سخی، آپ عیسائیوں کے لیے بھی سخی، آپ دوسرے کفار اور مشرکین کے لیے سخی، آپ اپنے دوستوں کے لیے سخی، آپ اللہ رب العالمین کے لیے سخی، آپ دنیا کے تمام لوگوں کے لیے سخی ہوا کرتے تھے رمضان المبارک میں۔ تو یہ مطلب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں تیز و تند ہوا سے بھی زیادہ سخاوت کا مظاہرہ کرتے تھے۔ تو قرآن کریم پڑھنے کا تقاضا یہی ہے کہ انسان کا دل کے اندر کمزرفی نہ ہو، بلکہ اس کا دل کیا ہو؟ کشادہ ہو، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کشادگی کا مظاہرہ کیا کرتے تھے، کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا، کہ یہ قرآن انسان کو سب سے زیادہ سیدھا راستہ دکھلاتا ہے۔ یہ قرآن انسان کی اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو راستہ سب سے زیادہ سیدھا، ٹھوس اور مضبوط ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو شخص اس قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو سب سے سیدھا راستہ دکھاتا ہے، صراط مستقیم دکھاتا ہے، اور اللہ رب العالمین آخرت میں اس کو اجر عظیم سے نوازے گا، بہت بڑے ثواب اور بہت بڑے اجر سے نوازے گا۔ لہذا قرآن کریم جب سیدھا راستہ دکھلاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں سخاوت کا مظاہرہ کیا کرتے تھے، تو قرآن کریم کا عین تقاضا یہ ہے کہ جو لوگ بھی قرآن کریم پر ایمان لاتے ہیں، قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، قرآن کریم کا مذاکرہ کرتے ہیں، لہذا ان کو سخاوت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اور سخاوت کا مظاہرہ کن چیزوں میں کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ حدیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، تمیم داری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدین النصیحہ، کہ دین سراپا خیر خواہی کا نام ہے۔ دین نام ہی خیر خواہی کا ہے، لوگوں کے ساتھ بھلائی چاہی جائے، یہی دین ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا قلنا لمن، ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھ بھلائی چاہی جائے، کس کے ساتھ خیر خواہی چاہی جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے انسان بھلائی اور خیر خواہی کرے للہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو پہچانا جائے، اللہ رب العالمین پر ایمان لایا جائے، اور اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار کیا جائے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر خواہی یہ ہے کہ انسان ولی رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی کرے، یہ خیر خواہی ہے۔ اور آپ نے فرمایا ولی کتابی، اور اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی کرے۔ اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا مطلب یہی ہے کہ قرآن کریم پر ایمان لایا جائے، قرآن کریم کے تقاضوں پر عمل کیا جائے، اور قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، اور قرآن کریم کا جو حق ہے اس کو ادا کیا جائے، یہ قرآن کریم کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولی ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے جو امام ہیں، مسلمانوں کے جو ائمہ ہیں، مسلمانوں کے جو امیر ہیں، ان کے ساتھ خیر خواہی کی جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولی عامتہم، اور جو عام لوگ ہیں، عوام الناس ہیں، تمام لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین اسی کا نام ہے، دین اسی کا نام ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ہم لوگوں کا فائدہ نہ چاہیں، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی نہ کریں، اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، اس کی کتاب کے ساتھ، اور اس کے اماموں کے ساتھ، اور عام لوگوں کے ساتھ خیر خواہی نہ کریں، تو گویا کہ ہمارے اندر دین نہیں ہے، اور ہم دین کے تقاضوں کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے سخاوت کا درس دیا ہے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنی سخاوت کی ہے، اور لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے سخاوت سکھائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ، یہ ایک ایسے صحابی ہیں جن کی پیدائش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے ہوئی۔ 60 سال انہوں نے جہالت میں گزارے، اور 60 سال انہوں نے اسلام میں گزارے، یعنی 120 سال کی عمر انہوں نے تقریباً پائی۔ اور ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے یہ جوف کعبہ، یعنی کعبہ کے اندر پیدا ہوئے، کعبے کے اندر پیدا ہوئے، ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے۔ اور
یہ جب اسلام لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ عطا فرمائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا فرما دیا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ کو کچھ عطا فرمائیے۔ آپ نے پھر ان کو دے دیا اور تیسری مرتبہ پھر انہوں نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم کو عطا فرمائیے۔ تیسری بار بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دے دیا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ یا حکیم، اے حکیم، ان ھذا المال خصر حلو، یہ مال بڑا سرسبز ہوتا ہے۔ یہ جو مال تم نے ہم سے مانگا ہے، جس کا مطالبہ کیا ہے، یہ مال بڑا سرسبز ہوتا ہے، یعنی اس کی طرف دل مائل ہوتے ہیں، اس کی حرص اور لالچ انسان کے اندر ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فمن اخذہ بسخاوت نفس بورک لہ فیہ، اگر یہ مال کوئی نفس کی سخاوت کے ساتھ لے گا تو اللہ رب العالمین اس کے مال میں برکت عطا فرمائے گا۔ نفس کی سخاوت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر مال کی حرص نہ ہو، طمع نہ ہو، لالچ نہ ہو، اور مال صرف اور صرف انسان کا مقصد نہ بن گیا ہو کہ انسان کی زندگی کا مقصد ہی مال بن جائے، بلکہ مال سے انسان دور بھاگے، رغبت نہ ہو اور اس کے بعد مال حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرمائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِسْرَافِ نَفْسٍ، اور جس نے مال کو حاصل کیا نفس کے لالچ کے ساتھ، یعنی مال کو حاصل کرتا ہے تو مال کے پیچھے لگ جاتا ہے، زندگی کا مقصد مال کو بنا لیتا ہے اور ہر آن مال حاصل کرنے کی فکر کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم یبارک لہ فیہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت نہیں عطا فرمائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بار بار لوگوں سے سوال کرتا ہے اور اس کے دل کے اندر سخاوت نہیں ہے اور وہ پاکدامنی اختیار نہیں کرتا ہے، بچنا نہیں چاہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ایسے ہے کہ کالذی یاکل ولا یشبع، کہ کھا تو رہا ہے، پی تو رہا ہے، لیکن سیراب نہیں ہو رہا ہے، سیراب نہیں ہو رہا ہے، بار بار مطالبہ کر رہا ہے، بار بار مانگ رہا ہے، تو یہ دل کی سخاوت نہیں ہے، یہ نفس کی سخاوت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ اے حکیم جان لو کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے اچھا ہوتا ہے، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے کہیں زیادہ اچھا ہوتا ہے، لہذا مانگنے میں تم پاک دامنی اختیار کرو۔ حکیم ابن حزام کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عہد کر لیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں اپنے دل کو مالدار بنانے کی کوشش کروں گا، اب میں اپنے دل کو سخی بنانے کی کوشش کروں گا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آج کے بعد کسی سے سوال نہیں کروں گا۔ روایت میں ذکر ملتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، جنگیں ہوئیں، مال غنیمت ملتا تھا، حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ کا حصہ لگایا جاتا تھا تو یہ لینے سے انکار کر دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے بھی سخاوت کا اظہار کرتے ہوئے اس کو لینے سے انکار کر دیا اور یہ عذر بیان کرتے تھے کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سخی ہونے کا اظہار کیا تھا اور وہاں پر ہم نے عہد کیا تھا، لہذا یہ مال ہم نہیں لیں گے اور ہم کسی سے بھی مال کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ تو یہ ہے نفس کی سخاوت، دل کی سخاوت، اور اصل سخاوت یہی ہے کہ انسان دل کا مالدار ہو، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ، اصل مالداری پیسے کی مالداری نہیں ہے، اصل مالداری مال کی مالداری نہیں ہے، بلکہ اصل مالداری انسان کے دل کی مالداری ہے۔ کسی کے پاس 500 روپے ہیں لیکن اس کا دل پریشان ہے، دل کے اندر حرص ہے، لالچ ہے، طمع ہے، لیکن کسی کے پاس 50 روپے ہیں، وہ مطمئن ہے، اس کا دل خوش ہے، تو یہ 50 روپے والا مالدار ہے اور وہ 500 روپے والا غریب انسان ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل مالداری یہ ہے کہ انسان دل کا مالدار ہو۔ اور دیکھیے سخاوت کا عالم یہ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ایک صحابی کی مہمان نوازی کسی ایک صحابی نے کی تھی تو اللہ رب العالمین کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی تھی کیونکہ انہوں نے اپنے گھر کا چراغ بجھا کر اور خود بھوکے رہ کر اپنی بیوی کو بھوکے رکھ کر مہمان کو ترجیح دی تھی، ان کو کھلایا تھا۔ اللہ رب العالمین کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی کہ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ
نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کہ جو اپنے دل کی کنجوسی سے بچا لیا گیا، جو دل کی بخالت سے بچا لیا گیا، جس کا دل مالدار بنا دیا گیا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ حقیقت میں وہی لوگ کامیاب ہیں، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخاوت کا اظہار فرمایا ہے اپنی زندگی میں۔ آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خیر الناس من ينفع الناس، کہ لوگوں میں سب سے بہتر وہ انسان ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو، جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو۔ اور رمضان المبارک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دینا چاہا ہے کہ رمضان المبارک نزول قرآن، قرآن کریم پڑھنے اور قرآن کریم کے علم حاصل کرنے کا بہت بڑا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر ایسا بدلاؤ پیدا کر لے، ایسی تبدیلی پیدا کر لے کہ وہ سب کے لیے نفع بخش ہو، اس کا نفع عام ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں یہ پیغام دینا چاہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے بڑی سخاوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی ہزار درہم آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رکھ دیا لوگوں کے لیے اور کہا کہ جس کو جتنی ضرورت ہے وہ اپنی ضرورت کے مطابق لے جائے۔ تمام لوگ اپنی ضرورت کے مطابق لے گئے۔ اس کے بعد ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بھی کچھ دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مال تو ہمارے پاس ختم ہو گیا ہے، لیکن تم کسی سے لے لو اور اس کی ذمہ داری تم ہمارے اوپر ڈال دینا، اس کی ذمہ داری تم ہمارے اوپر ڈال دینا، میں قرض دار بن جاؤں گا، میں تمہارا قرض ادا کروں گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہمارے پاس بہت پہاڑ کے برابر سونا چاندی آ جائے، مال آ جائے، تو بھی مجھ کو خواہش نہیں ہوگی کہ ہمارے پاس اس میں سے کچھ بچے، صرف اتنا بچ جائے کہ جس سے میں قرض کی ادائیگی کر لے جاؤں، باقی میں سب لوگوں کو دے دوں گا، سب لٹا دوں گا لوگوں کو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا معاملہ تھا۔ اور ایک شخص جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مال کا مطالبہ کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی بھر کر اس کو بکریاں عطا فرما دی تھی، اور وہ شخص اپنی قوم میں گیا اور اس نے کہا کہ اے لوگوں اسلموا، تم سب کے سب مسلمان ہو جاؤ، اسلام لے آؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، کیونکہ اسلام کے جو پیغمبر ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا معاملہ یہ ہے کہ کسی بھی انسان کو اتنا عطا کر دیتے ہیں، اتنا عطا کر دیتے ہیں، اتنا دے دیتے ہیں کہ وہ فقر کا خوف نہیں کرتے ہیں کہ ہمارا کیا ہوگا، اس بات کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیال نہیں کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا معاملہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے بھی اس کا درس دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کا وہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ آئے تھے جن کا عالم یہ تھا کہ ان کے بدن پر ایسا کپڑا تک نہیں تھا کہ جس سے ان کی سطح پوشی ہو سکتی، تلوار لٹکائے ہوئے تھے، متقلد السیوف، مجتاب النمار، تلوار لٹکائے ہوئے تھے، چادر اوڑھے ہوئے تھے، لیکن چادر پھٹی اور پرانی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسلام کے آئے ہوئے اتنے دن ہو گئے لیکن ابھی بھی افلاس کا عالم یہ ہے، مفلسی کا عالم یہ ہے کہ لوگوں کے پاس پہننے کے لیے کپڑے تک نہیں ہے اور لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کھانا تک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگ ان پر صدقہ کریں، خیرات کریں، جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لا کر دے۔ لہذا صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر دو ڈھیر لگ گئے، ایک ڈھیر کھانے کا اور ایک ڈھیر کپڑے کا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تعریف کی تھی کہ جو اسلام کے اندر اس طرح کا طریقہ شروع کرے گا جو مردہ ہو چکا ہے تو اللہ رب العالمین پورا ثواب شروع کرنے والے کو پورا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخاوت کا اظہار کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دیکھیے فرمایا کہ انا وکافل الیتیم کہاتین، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا کہاتین، ان دو انگلیوں کی طرح، ان دو انگلیوں کی طرح ہیں، یعنی جس طرح سے یہ دو انگلیاں ایک ساتھ ہوتی ہیں اسی طرح یتیم کی کفالت کرنے والا، اس کی دیکھ ریکھ کرنے والا اور اس پر دست شفقت رکھنے والا جنت میں ہمارے ساتھ اس طرح سے ہوگا۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الساعی علی الارملہ کالمجاہد فی سبیل اللہ، کہ بیوہ عورت کی دیکھ ریکھ کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح،
اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ تو اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخاوت کا حکم دیا ہے۔ اور آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک واقعات بیان فرمائے ہیں سخاوت نفس کے۔ بخاری کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے کہ دو شخص تھے، ایک شخص نے دوسرے سے زمین بیچی، جس سے زمین بیچی تھی وہ شخص اپنی زمین میں جوتائی کر رہا تھا۔ جب اس نے جوتائی کی تو وہاں ایک تھیلی مل گئی، تو تھیلی لے کر وہ بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا کہ جس سے اس نے زمین خریدی تھی۔ اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ بھائی میں نے آپ سے زمین خریدی تھی، یہ مال نہیں خریدا تھا، یہ آپ کی زمین میں مال ملا ہے، لہذا یہ مال آپ لے لیجئے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ نہیں، میں نے زمین بھی بیچی تھی اور اس میں جو کچھ تھا وہ سب کچھ ہم نے تم سے بیچ دیا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں، میں نے آپ سے صرف زمین خریدی تھی، یہ مال نہیں خریدا تھا۔ معاملہ وہاں پر اس کا نہیں تھا کہ ہمارا ہے ہمارا ہے، معاملہ وہاں پر یہ تھا کہ آپ کا ہے آپ کا ہے۔ لڑائی اس بات کی تھی۔ معاملہ قاضی کے پاس پہنچ گیا، قاضی نے بھی فیصلہ کرانے کی حتی الامکان کوشش کی لیکن فیصلہ نہیں ہو پایا۔ قاضی نے پوچھا کہ تمہارے پاس بیٹا ہے؟ اس نے کہا ہاں، اور کہا تمہارے پاس بیٹی ہے؟ کہا ہاں۔ کہا ٹھیک، دونوں کا نکاح کر دو آپس میں اور یہ مال انہی پر خرچ کر دو، انہی پر خرچ کر دو۔ کتنی اچھی سخاوت کا اظہار کیا ہے آپ دیکھیے لوگوں نے۔ تو اس طرح کے واقعات ملتے ہیں۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے سخاوت کا سب سے بڑا مظاہرہ انصار و مہاجرین کے درمیان جو ہوا تھا۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا بھائی چارہ کرایا تھا سعد ابن ربی رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ سعد ابن ربی رضی اللہ عنہ سے عبد الرحمن بن عوف کا کوئی رشتہ نہیں تھا، صرف کلمے کا رشتہ تھا۔ کلمہ عبد الرحمن نے پڑھا تھا، کلمہ سعد ابن ربی نے پڑھا تھا، صرف کلمے کا رشتہ تھا۔ سعد ابن ربی نے کہا کہ عبد الرحمن تم مفلس ہو گئے ہو، کنگال ہو گئے ہو، ہجرت کر کے آئے ہو، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس فلاں باغ ہے، آدھا باغ تم لے لو، ہمارے پاس فلاں زمین ہے، آدھی زمین تم لے لو۔ یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس 2 بیویاں ہیں، 2 بیویاں ہیں، تم دیکھ لو جو تم کو پسند ہو، اتنازل عنہا، میں اس سے تنازل اختیار کر لیتا ہوں، میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں اور تم اس سے شادی کر لینا۔ اور ان کی عبد الرحمن بن عوف کی سخاوت کا عالم یہ دیکھیے کہ وہ دینے کے لیے تیار اور یہ سخاوت کا اظہار کر رہے ہیں کہ دلونی علی السوق، مجھے بازار کا راستہ بتا دو، مجھے بازار کا راستہ بتلا دو، میں بازار جاؤں گا، تجارت کروں گا اور اپنے ہاتھ سے کما کر اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنا میں یہ زیادہ بہتر سمجھوں گا۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابی نے تجارت شروع کی اور اللہ رب العالمین نے خوب ان کی تجارت میں برکت عطا فرمائی۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سخاوت کہ وہ کنواں جو لوگوں کے قبضے میں تھا اور مسلمانوں کے لیے پینے کے لیے پانی نہیں تھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 12,000 درہم میں پہلے آدھا کنواں اور اس کے بعد 8,000 درہم اور دے کر 20,000 درہم میں پورا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے پینے کا پانی نہیں تھا، پورا کنواں خرید کر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اہم پیغام ہے رمضان المبارک میں کہ انسان لوگوں کے لیے نفع بخش بنے، لوگوں کے لیے خیر خواہ بنے اور جتنی زیادہ خیر خواہی ہو سکے ہماری ذات سے وہ ہم خیر خواہی کریں، ہم اپنے پڑوسیوں کے لیے خیر خواہ ہوں، ہم اپنے رشتہ داریوں کے لیے خیر خواہ ہوں، ہم غیر مسلموں کے لیے خیر خواہ ہوں، ہم دیگر قوموں کے لیے خیر خواہ ہوں، ہم اللہ کے لیے خیر خواہ ہوں، اس کے رسول کے لیے خیر خواہ ہوں، اس کی کتاب کے ساتھ ہم خیر خواہی کریں، عام لوگوں کے ساتھ ہم خیر خواہی کریں اور سب کو ہم جوڑنے کی کوشش کریں اور انسان اپنے دل کو مالدار بنائے۔ یہ رمضان المبارک کا اہم پیغام ہے۔ نزول قرآن کا اور قرآن کریم پڑھنے کا اہم تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو مالدار بنا لے اور انسان سخی ہو جائے۔ اور ہم نے بتایا کہ سخاوت صرف اور صرف پیسوں سے نہیں ہوتی ہے، تو سخاوت کا ایک بہت بڑا مظہر ہے کہ انسان پیسوں سے سخاوت کرے۔ سخاوت انسان کی بات سے بھی ہوتی ہے، سخاوت انسان کے علم سے ہوتی ہے، سخاوت انسان کے وقت دینے سے ہوتی ہے، اور سخاوت لوگوں کی خدمت سے ہوتی ہے، اور سخاوت دوسری چیزوں سے بھی ہوتی ہے۔ لہذا ان تمام چیزوں کا ہم رمضان مبارک میں خیال کریں، اور اس کے بعد یہ 1 مہینہ جو ہم مشق کرتے ہیں اس کا اثر 11 مہینوں میں بھی ہونا چاہیے۔ یہی رمضان مبارک کا پیغام ہے اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں سخاوت کا درس لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کر کے قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان المبارک کی
برکتوں سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے اے اللہ ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما، اور تمام جائز حاجتوں کو قبول فرما۔ اللہ اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جن بھائیوں نے خصوصی گزارش کی ہے دعا کی، اے اللہ ان کے لیے جزائے خیر عطا فرما۔ اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا